الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ ٹھہریے، آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وعن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله، رواہ ابو داود وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ میرے پیارے اور محترم بھائیوں، آج 14 اگست ہے 1947 کو ملک خداداد، ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کے قومی نظریے پر وجود میں آیا۔ پاکستان ایک لحاظ سے اللہ وحدہ لا شریک کی نعمتوں میں سے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک بڑا انعام ہے کہ اس دن 14 اگست 1947 اللہ وحدہ لا شریک نے مسلمانان ہند کو ایسا وطن اور ایسا ملک اور ایسی پاک سرزمین عطا فرما دی کہ جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اور مسلمان امن و آشتی کے ساتھ اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزار پائیں۔ کتاب و سنت، قرآن و حدیث کا تقاضا، کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کی تعلیم یہ تھی کہ ہم نے اس پورے خطے کو پاکستان بنانا تھا، لیکن افسوس کہ ہم اپنے پاکستان کے ٹکڑے ہونے سے پاکستان کو نہ بچا پائے۔ وہ چاہے آذان دینا ہو، وہ چاہے عید الاضحیٰ کے اوپر گائے کی قربانی کرنا ہو، یا دیگر ارکان اسلام اور شاعر اسلام پر عمل پیرا ہونا ہو، تو پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا۔ یہ پاکستان شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خوابوں کی تعبیر، یہ اور بات ہے کہ یہ ادھوری اور نامکمل تعبیر ہے۔ پاکستان شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خوابوں کی تعبیر اور قائد ملت محمد علی جناح صاحب کی کوششوں کا نتیجہ۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خوابوں کی تعبیر کا پاکستان وہ پاکستان ہوگا کہ جب پورے ہندوستان کے اوپر سبز ہلالی پرچم لہرائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ ابراہیم پارہ نمبر 13 میں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو فرمایا کہ میں تمہیں اور زیادہ سے زیادہ عطا کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اور انعامات میں سے پاکستان بھی ایک انعام ہے۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے نجات دلائی، تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اس انعام پر روزہ رکھا، اور بنی اسرائیل نے بھی اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں آزادی کے دن میں روزہ رکھا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرتے ہوئے روزہ رکھا۔ 14 اگست 1947
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانان ہند کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ آج مسلمان قوم کے لیے بھی کرنے کا کام یہ ہے کہ مسلمان قوم، مسلمانان ہند 14 اگست کے دن روزہ رکھیں، جیسے آزادی کی نعمت ملنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ اور سبحان اللہ، کیا خوبصورت اتفاق ہے کہ پاکستان جو کہ رمضان کے مہینے میں قیام پذیر ہوا، پاکستان جو رمضان جیسے بابرکت مہینے کے اندر وجود میں آیا، اور بتانے والے بڑے بابے اور بزرگ بتاتے ہیں کہ پاکستان لیلۃ القدر کی رات میں معرض وجود میں آیا۔ اور یہ بھی ایک خوبصورت اور بڑا ہی بہترین اتفاق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائیوں اور اہل پاکستان، اس پر ہمیں اللہ کا دھڑا دھڑ زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد بن عبداللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ نمونہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہم نے جہاد کرنا ہے، ہم نے ہجرت کرنی ہے، دنیا اور دین کے ہر کام کے اندر ہمارے لیے اسوہ حسنہ اللہ نے عبداللہ کے یتیم اور آمنہ کے لال عبد المطلب کے پوتے اور جناب ابو طالب کے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ 14 اگست 1947 ایک ایسا دن تھا، اور اس دن کے بعد لگاتار کئی ایسے دن اور ایسی راتیں آئیں، کئی ایسے دن اور کئی ایسی راتیں آئیں کہ مسلمانان ہند کے اوپر بڑا ظلم ہوا اور زیادتیاں ہوئیں۔ بوڑھوں کو قتل کر دیا گیا، نوجوانوں کو مار دیا گیا، عورتوں کا ریپ کیا گیا، معصوم بچوں کو نیزوں کے اوپر چڑھا دیا گیا۔ اور ان معصوموں کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم تھا لا الہ الا اللہ، جو جرم اصحاب الخدود کا تھا، قتل اصحاب الخدود۔ اور ان کا جرم کیا تھا؟ جو جرم اصحاب الاخدود کا تھا کہ لا الہ الا اللہ، وہی جرم اہل ہندوستان کا، مسلمانان ہندوستان کا جرم تھا کہ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ میں ماننے والا، ایک اللہ کی پوجا کرنے والا، اور بتوں اور مردوں اور مورتیوں کی پوجا نہ کرنے والا۔ تو 1947 14 اگست کو مسلمان جوانوں اور بوڑھوں کو قتل کیا گیا، سینکڑوں ہزاروں مسلمان عورتوں کا بلاత్కాر اور ریپ کیا گیا، اور سینکڑوں ہزاروں معصوم بچوں کو نیزوں پر چڑھا دیا گیا۔ مسلمانوں کا سونا چاندی، مال و اسباب، گھر بار، کھیت کھلیان، جانور، گائے بکریاں چپائے، ان کو لوٹ لیا گیا۔ میرے تمام کلمہ پڑھنے والے مسلمان پاکستانی بھائیوں، 14 اگست کو 14 اگست میں 2 کام کرنے کا عہد کرنا ہے۔ ان 2 میں سے ایک یہ کہ ہم نے 14 اگست 1947 کے مظلوموں کا بدلہ لینا ہے، بدمعاش ہندوستانیوں سے۔ اور دوسرا کام جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ کیا ہے، کیا تھا، نہیں کیا ہے۔ آپ نے مدینہ کی ریاست بنائی، پھر آپ نے بدر کا معرکہ جیتا،
اور دیگر مارکے، پھر آپ نے مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا، ہاں جی، 10,000 کے لشکر جرار کے ساتھ۔ تو اس موقع پر پیارے نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ایک ابو بکر ہیں اور ایک ابو بکرہ ہیں، دو ڈیفرنٹ صحابی ہیں۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں انہو کانا اذا جاءہ امر سرور، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی کی خبر پہنچتی، پاکستان کا وجود میں آنا بہت بڑی خوشی ہے، پاکستان کا معرض وجود میں آنا اور پاکستان کا بننا، پاک استھان، پاک جگہ جہاں ایک اللہ کی پوجا کی جائے گی، جہاں اذان پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، جہاں گائے اللہ کے نام پر ذبح کرنے پر ہماری جان نہیں جائے گی۔ پاکستان بہت بڑا انعام اور پاکستان بہت بڑی خوشی۔ انہو کان اذا جاءہ امر سرور، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی کی خبر آتی، او بشر بھی، یا آپ کو کوئی خوشخبری دی جاتی، خر ساجدا شاکرا للہ، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر جایا کرتے۔ تو 14 اگست کے دن ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اللہ وحدہ لا شریک کے حضور سر بسجود ہو جائیں، اللہ کے آگے سجدے میں گر جائیں اور اللہ کی حمد بیان کریں اور اللہ کی ثنا بیان کریں۔ سبحان ربی الاعلی، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت قیم السماوات والارض۔ جبکہ آج نوجوان نسل کا حال یہ ہے کہ 14 اگست کو ناچ اور گانا، شور اور شرابہ، بے حیائی اور افراتفری، ہاں جی، گانا، میوزک اور موسیقی، یہ کام شیطانی اور ابلیسی کام ہیں اور یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنے والے کام ہیں۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا کیا ہے کہ انفراداً اور اجتماعی طور پر ہم اللہ کے حضور سر بسجود ہو جائیں، یہ اللہ کی نعمت کی قدردانی ہے۔ اور 14 اگست کے دن گانا، میوزک اور موسیقی، شور اور شرابہ، بے حیائی، یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ اور جب کوئی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، اللہ اپنی نعمتوں کو روک لیتا ہے، دی ہوئی نعمتیں اللہ چھین لیتا ہے۔ بنگلہ دیش جو ہمارے وجود کا حصہ تھا، ہم سے کاٹ لیا گیا۔ جوناگڑھ جو ہمارے ہی وجود کا حصہ تھا، ہم سے کاٹ لیا گیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر جو ہمارے وجود کا حصہ تھا، ہم سے کاٹ لیا گیا۔ کیوں کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناچ کیا، گانا کیا، شور کیا، شرابہ کیا، بے حیائی اور برائی کا ارتکاب کیا۔ آج 14 اگست کا دن ہے، ہاں جی، آج پوری رات شور ہوگا، شرابہ ہوگا، میوزک ہوگا، موسیقی ہوگی، ڈانس ہوگا، گانا بجانا ہوگا، موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے سیلنسر نکال کر اور ہاتھوں میں پوں پاں کے لمبے لمبے باجے لے کر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوگا۔ تو یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ اور اگر ہم اسی طرح اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بلوچستان ہمارے وجود کا حصہ نہ رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے رہے تو مظفر آباد آزاد کشمیر ہمارے وجود کا حصہ نہ رہے۔ اگر یوں اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے رہے
تو اللہ نہ کرے کہ گلگت بلتستان ہمارے وجود کا حصہ نہ رہے. ہاں جی، یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہ کرنے کی سزا ہوگی. 14 اگست 1947، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہجرت کے موقع پر کلمہ پڑھنے والوں پر بے انتہا ظلم ہوا. آج کا دن اس بات کے عہد کرنے کا دن ہے کہ ہم ہندو بنیے سے اور سکھڑوں سے اس ظلم اور بربریت کا بدلہ لیں گے. ہاں جی، جب تک ہم باقی ہیں، ہماری جب تک جان میں جان ہے، ہم مظلوم شہید ہونے والے شہدائے 1947 کے شہیدوں کا بدلہ ان ہندوؤں اور ان غیر مسلموں سے لیں گے. لیکن افسوس کے ساتھ شاید کہ وہ بدلہ لینے والے میجر عزیز بٹی شہید تھے، یا وہ میجر طفیل شہید تھا، یا وہ میجر کرنل شہید تھا. ہاں جی، وہ گل گئے گلشن گئے رہ گئے دتورے، گل گئے گلشن گئے رہ گئے دتورے. اس گھر کو آگ لگی گھر ہی کے چراغ سے، اب بھی ہوش میں آنے کا وقت باقی ہے کہ اگر اپنے آپ کو ہم سدھار لیں اور اپنے پاکستان زندہ باد پائندہ باد.